اقوام متحدہ نے ایران پر ایک مرتبہ پھر پابندی لگا دی ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہے امریکہ کا، اس کے بعد فرانس کا، جرمنی کا اور برٹن کا۔ لیکن ایران کے سپریم لیڈر کو سیلوٹ کیجئے، ان کے حوصلے کو داد دیجئے۔ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے اقوام متحدہ نے پہلے بھی پابندیاں لگائی تھی اور ہمارا پورا مشن جاری تھا، ہمارا پروگرام جاری تھا اور آگے بھی جاری رہے گا۔ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے، یونائٹڈ نیشن، فرانس، جرمنی اور برٹن کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہم پر پابندیاں لگا کر دنیا سے ہمارے رابطے اور رشتے کو ختم کر کے ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا، جوہری توانائی ہمیں حاصل نہیں کرنے دے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا، ایران پر جتنی چاہے پابندیاں لگا دے۔ فرانس، جرمنی اور برٹن نے اسنیپ بیک میکنزم کے اصول کے تحت اقوام متحدہ میں کہہ کر ایران پر پابندیاں لگا دی۔ چین اور روس نے سلامتی کونسل میں یہ ضرور کہا کہ ایران پر ابھی پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، ایران کو موقع دینا چاہیے، لیکن یونائٹڈ نیشن نے ان دونوں دیشوں کی نہیں سنی جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اور فرانس کی بات مانتے ہوئے، امریکہ کی بات مانتے ہوئے ایران پر پابندیاں لگا دی گئی ہے۔ ایران پر پابندیاں لگانے کا مطلب کیا ہے، اس کو پہلے سمجھیے۔ ایران پر اس پابندی کے لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا، بزنس نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ملک بزنس کرتا ہے تو اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ امریکہ اس دیش کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ایکشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا وہی ملک اب ایران سے تجارت کرے گا، ایران کے ساتھ اپنے رشتے کو برقرار رکھے گا جس ملک کے اندر امریکہ کو جواب دینے کی طاقت ہے، جس ملک کے صدر کا جو سینہ ہے چورا ہے، وہ امریکہ کو بول سکتا ہے کہ تم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس ملک کی فہرست میں صرف دو ملک ہے، ایک روس اور چین ہے۔ پہلے بھی روس اور چین کے ایران سے رشتے رہے ہیں، یہ دونوں ممالک ایران سے تیل خریدتے رہے، اور تیل زیادہ تر چین ایران سے خریدتا ہے، روس کے پاس خود کا تیل ہے، اور روس کے تیلوں کے خریداری پر دوسرے ملکوں کو روکا جاتا ہے، جیسے انڈیا کو لگاتار امریکہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انڈیا کے خلاف امریکہ کی طرف سے کارروائی ہو رہی ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سستے داموں پر انڈیا روس سے تیل خریدتا ہے، اور اس کی وجہ سے روس کی معیشت اچھی ہوتی ہے۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا روس سے تیل نہ خریدے۔ تو جو پابندیاں لگائی گئی ہے ایران پر، اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ایران سے آئل خریدتے ہیں، گیس خریدتے ہیں یا دوسرا کاروبار کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا ایران پر پابندی ہوگی کہ ایران کا بیلسٹک میزائل کا جو پروگرام ہے، جس میزائل کے ذریعے ایران نے اسرائیل کے چھکے چھڑائے تھے، اسرائیل کی نیند حرام کی تھی اور اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، اسرائیل کے 10 شہروں میں تباہی مچی تھی 12 دنوں کی جنگ میں۔ جون 2025 میں اس بیلسٹک میزائل کا پروگرام ایران جاری نہیں رکھ سکتا ہے، نہ ہی اس سے متعلق کوئی ٹیکنالوجی ایران روس سے لے سکتا ہے، نہ ہی چین سے لے سکتا ہے، اور اگر ایران نے ایسا کچھ کیا تو مزید پابندیاں لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک کا سسٹم ہے، جو سوئفٹ کا نظام ہے، کہ کوئی بھی ملک ایک دوسرے سے تجارت کرتا ہے تو جو کرنسی میں پیسہ دیا جاتا ہے، جس کرنسی کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتا ہے، وہ ڈالر ہوتا ہے۔ اس کے لیے سوئفٹ کا ایک سسٹم ہے ورلڈ بینک کا، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی ایران کو الگ کر دیا جائے گا، ایران کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک کا ٹرانزیکشن کا نظام ہے وہ ایران پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو ایران کئی ملکوں کے ساتھ اگر تجارت کرے گا تو یا تو اس کو اپنی کرنسی میں کرنی پڑے گی یا اس دیش کی کرنسی میں کرنی پڑے گی، پھر وہ پیسہ کیسے اپنے ملک میں آئے گا، اپنے ملک کی کرنسی میں آئے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا۔ ایک اور ایشو یہ کھڑا ہوگا کہ ایران کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی، اس کی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اس وقت ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی جو ویلیو ہے وہ 42,000 ریال کی، یعنی ایک امریکی ڈالر اور دوسری طرف 42,000 ایرانی ریال۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور وہ ریسرچ کی غلطی تھی کہ ایک امریکی ڈالر کی جو ویلیو ہے ایرانی ریال میں 10 لاکھ ریال کی، وہ غلطی تھی۔ سچائی یہ ہے، جو تازہ ترین رپورٹ ہے، کہ ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی جو ویلیو ہے 142,000 ریال۔ تو اس کی جو ویلیو ہے اور زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی، اس کی قیمت اور زیادہ گرتی رہے گی، تو یہ بڑا نقصان ہوگا ایران کا۔
अमेरिका ये चाहता है या फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है, ईरान उसको यहीं पर रोक दे। दोबारा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने की कोशिश ना करे। उसके अलावा इन ममालिक की मांग ये है, इनका मुतालबा यह है कि ईरान के पास जो इजाफा शुदा यूरेनियम है, जो इनरिचमेंट है, वो पूरा अमेरिका को दे, या अमेरिका को उसका हिसाब दे कि ईरान ने उसे कहाँ रखा हुआ है। उसके अलावा तीसरा मुतालबा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का जो नुकसान हुआ था, खा फुर्डो में, अस्फहान में, मशहद में, उन सब की ईरान दोबारा तामीर न करे, उन सब की मरम्मत न करे और वहाँ ईरान अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू न करे। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। अमेरिका से जब बातचीत होती है तो अमेरिका कहता है तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहीं पर रोक दो, इससे आगे मत बढ़ाओ, और ये अमेरिका का हुक्म है और ईरान किसी भी देश के हुक्म को नहीं मान सकता है। हमारे लिए सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, इसलिए पूरी दुनिया हम पर पाबंदी लगा दे, पूरी दुनिया एक हो जाए, हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, हम अपने प्रोग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर ईरान का ये जो डिसीज़न है सही डिसीज़न है, क्योंकि अगर आप हथियार हासिल करेंगे, हथियारों के ज़रिए अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, दूसरे देशों के हमला को रोक सकते हैं, तो दुनिया आप पर पाबंदियां लगाएगी, आपको रोका जाएगा, लेकिन पाबंदियों में ही आपको आगे बढ़ना है। 2015 तक ईरान पर इसी तरह की पाबंदियां लगी हुई थी और उन पाबंदियों के ज़माने में ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। ईरान का मसला यह है कि एनपीटी पर ईरान ने साइन कर रखा है, और एनपीटी पर साइन करने का मतलब यह है कि कोई भी देश जो उस पर साइन कर चुका है वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है, लेकिन पुरअमन मकसद के लिए, पीसफुल रीज़न के लिए न्यूक्लियर तवानाई हासिल की जा सकती है, बिजली की पैदावार के लिए, खेती में इस्तेमाल करने के लिए, कुछ और मकसद के लिए या ईंधन के लिए। तो इस मकसद के लिए, इस एजेंडा के लिए न्यूक्लियर तवानाई हासिल की जा सकती है, और ईरान में बहुत पहले से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पाई जाती है, न्यूक्लियर की तवानाई पाई जाती है, और ईरान यही कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर का एक फतवा यह भी है कि ईरान जैसे देश के लिए एटमी बम बनाना हराम है, क्योंकि एटमी बम जो है अवामी तबाही का ज़रिया बनता है, इंसानियत की तबाही का, इंसानों की मास लेवल पर बर्बादी का ज़रिया बनता है, और ऐसा बम नहीं होना चाहिए। ये ईरान का फतवा है, और इसलिए ईरान कह रहा है कि हम एटम बम नहीं बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर तवानाई हासिल कर रहे हैं। चुनांचे जब ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है और वो अगर न्यूक्लियर तवानाई हासिल कर रहा है, तो माहदे की रोशनी में ईरान के लिए ज़रूरी होता है कि वो IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डेलीगेशन को मुकम्मल तौर पर अपने यहाँ आने दे, उसको निगरानी करने दे, और उसकी निगरानी में पूरा काम करे कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहाँ तक गया, कितना इनरिचमेंट हुआ, नहीं हुआ। और ईरान इस माहदे पर अमल कर रहा था। 2016 में माहदा हुआ था, और माहदे में यही बात शामिल थी कि ईरान न्यूक्लियर तवानाई के प्रोग्राम को तक एक्सेस देगा, IAEA को उसका डेलीगेशन विजिट करेगा, और उसकी निगरानी में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा।